جی حسن صاحب، میں یہی آپ سے سوال کرنے لگی تھی، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں سعد صاحب، اور اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ نون لیگ میں جو ہے بہت سی دھڑے بازی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی اور محمد اورنگزیب کی جو تقرری ہے وہ حکومت کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں رانا یہ ثناء کس اللہ طرح صاحب، سے بہتر ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے۔ دیکھیں جب رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب کے بیانات سامنے آ رہے تھے تو اس وقت ہمیں کئی خدشات تھے کہ کیا کوئی مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے یا پارٹی کا کوئی ڈیسیژن ہے، یا کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے کہ ہم نے روکنا نہیں ہے، جو بات کرنی ہے وہ کریں۔ تو اس پر جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملی، ان کے قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے، کہ آپ جو چاہے بول سکتے ہیں۔ کوئی اس ٹائم مسلم لیگ نون میں پالیسی یا کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ نے کس کے حوالے سے کس ٹون میں اور کتنی جگہ پر جا کے بات کرنی ہے۔ یہی وجہ بنی کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے آج سے 2-4 دن پہلے جو ایک دعویٰ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاسی بدترین عدم استحکام ہے۔ یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنے یا وہ اقتدار میں نہیں آئے تو مسلم لیگ نون اگر آئی اور وہ کسی جگہ پر آ کے بیٹھی، یا وہ نواز کے اندر سے شین الگ ہو کے شہباز شریف حکومت بن گئی تو وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی بدترین عدم استحکام ہے۔ پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ جب انتخابات ہو جائیں گے، پھر انتخابات ہو گئے، جب انتخابات ہوئے تو اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کس نے لے کر آنی تھے؟ یہ عدم استحکام سے پاکستان کا سیاسی استحکام کس نے لے کر آنا تھا؟ انہی سیاستدانوں نے لے کر آنا تھا جو 16 ماہ میں حکومت چلاتے رہے، پاکستان کو اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا کہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد بھی، اور نگران حکومتوں پہ یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی سیاسی عدم استحکام ہے، استحکام نہیں آیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے سیاسی استحکام لانا ہے، ان کو ہر طرح کی ہر جگہ سے سپورٹ حاصل ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کو آپ سائڈ پہ کر دیں، وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، ان کو تو آپ پہلے ہی حکومت میں یا کسی پوزیشن پر آنے نہیں دے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو کس نے لے کر آنا ہے استحکام؟ آپ لوگوں نے، سیاستدانوں نے لے کر آنا ہے۔ وہ استحکام آئے گا تو معاشی استحکام کی طرف آپ موو کریں گے۔ حالات یہ باتیں کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے فلاں اقدامات ہو جائیں گے، میں فلاں اقدامات کر لوں گا، یہ برے حالات ہو گئے، وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر سیاستدان کا قبلہ درست ہوتا اور یہ عوامی رائے پر منحصر ہوتا، عوامی رائے کا احترام کرتے، چاہے وہ 2013 کے انتخابات تھے یا 85 کا پروجیکٹ چلا رہا تھا یا 96 کا کوئی پروجیکٹ چلا، یا جو بھی جس طریقے سے معاملہ چلے، تو ان کو عوامی مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے، عوام کے رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کو بڑے فیصلے لینے چاہیے تھے۔ آپ حکومت میں آئے، 16 ماہ میں کیا ہوا؟ آپ نے احتساب کا ملبہ سامنے رکھا اور پھر آپ لے کر چلے گئے۔ ابھی یہ باتیں کریں ججز کے معاملے کی، دیکھیں اگر ججز یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو ایف آئی اے، نیب، جو انہی کے دورے حکومت میں استعمال ہوتے رہے، جو 16 ماہ میں دورے حکومت میں استعمال ہوئے، کس طریقے سے کیسز ختم کروائے گئے، کس طریقے سے کیسز بنائے گئے، اس پر بھی رانا ثناء اللہ صاحب آج نہیں تو کل بولیں گے، آواز بلند کریں گے۔ ابھی چیئرمین نیب جو ماضی میں تھے، جنہوں نے کہا میں مستعفی ہوتا ہوں، میں کام نہیں کرتا، آفتاب سلطان صاحب، جس دن وہ بول پڑے تو پھر یہ مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ کہاں سٹینڈ کرے گی؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ اپنی ہی پارٹی اور اپنے ہی جن کو سپورٹ ملتی تھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار تو ہیں، لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے جس کی میں بات کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بیانیہ بنانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کوئی ایسا اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بیانیہ اپنایا جائے کہ عوام میں ان کی رسائی ہو سکے، ایکسیس ہو سکے، عوام میں ان کی ایکسیپٹنس ہو سکے۔ دوسری طرف یہ چاہتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف، وہ تو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں، ان کا بیانیہ یہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے نکالا گیا، پھر انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی، پھر جس طریقے سے ہمارے خلاف کیسز غلط بنائے گئے، رانا ثناء اللہ صاحب خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلط کیسز بنائے گئے، یا ہلکے وہ پراپر پاور نہیں تھی، جان نہیں تھی، جس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا، اور انہی کے پارٹی کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تمام جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، ان کو اندازہ ہے کہ اگر ہم مزید کوئی پارٹ نکالیں گے یا حالات کی طرف موو کریں گے تو جو ان کے پاس رہ گیا یہ بھی ان کی طرف سے ان کے پاس سے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے